کہ آپ نے یہ بات سنی کہ آج کا جو ہمارا موضوع ایران کے حوالے سے، میں یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ جو یہ انقلاب ایران ہے یہ بیسک ہے کیا چیز بنیادی طور پر؟ کیا یہ ایک فرقہ کا انقلاب ہے، مخصوص فرقے کی حکومت کا انقلاب ہے جس نے اپنے مخالفین کو قتل کیا؟ یہ سوال تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن پہلے آپ انقلابی ایران کی تاریخ ذرا ہمیں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کسی بھی ملک کے اندر جس طرز تفکر کی اکثریت ہوتی ہے اسی طرز تفکر کی حکمرانی بھی ہوتی ہے، یہ ایک نیچرل بات ہے۔ اگر سعودیہ کے اندر سلفی طرز تفکر کے حامل لوگ زیادہ ہیں تو وہاں پر نظام بھی اسی حساب سے چل رہا ہے۔ صحیح ہے۔ فرض کریں اردن کے اندر کوئی اور فکر حاکم ہے تو اسی حساب سے لوگوں کے طرز اور طریقے بھی ڈیولپ ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال باقی دنیا کی بھی۔ ایران دنیا کے اندر، دنیا کے نقشے میں تشیع کے حوالے سے، مکتب اہل البیت کے حوالے سے سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے۔ اور تشیع کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کو معاشرے میں اس طرز کی بنیاد پر نافذ کرنا ہے جو طرز نبی کریم کا اور نبی کریم کی اولادوں کا، جن کو ہم آل محمد اور اہل البیت علیہ السلام اور ساتھ میں ائمہ اہل البیت کہتے ہیں، ان سے طرز تفکر کے مطابق آپ نے اپنی زندگی بھی گزارنی ہے اور نظام بھی بنانا ہے۔ جب ایک اکثریتی ملک اس حوالے سے ہے تو ظاہر ہے وہاں پر جو بھی تبدیلی آئے گی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہوگا لامحالہ، یعنی مذہبی بیک گراؤنڈ بنیاد ہے، یقین ہوگا، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن جب آپ انقلاب اسلامی کو دیکھتے ہیں تو انقلاب اسلامی کس کے خلاف آیا؟ شہنشاہ ایران کے۔ کیا شہنشاہ ایران شیعہ تھا یا سنی تھا؟ شیعہ تھا۔ اگر مثلاً دیکھا جائے کیوں اس کے خلاف یہ انقلاب آیا؟ چونکہ وہ ظالم تھا، وہ جابر تھا، وہ اپنے ملک کی حیثیت اور عزت کا محافظ بننے کی بجائے سوداگر تھا، وہ اپنے ملک کے وسائل ویسٹ کے حوالے کرتا تھا، اپنے لوگوں کو مارتا تھا اور باہر کے ان قوتوں کے سامنے سر مسجود ہوتا تھا۔ اچھا، یہ توحیدی نظریے کے بھی خلاف تھا اور ائمہ خدا علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف تھا۔ صورتحال تو یہ تھی کہ اب بھی اگر آپ اسی شہنشاہ کے وزراء کے انٹرویوز جو سوشل میڈیا میں خصوصاً یوٹیوب پہ موجود ہیں، اگر اس کو نکال کر دیکھیں تو اس انقلاب سے پہلے ایران کے اندر جو صورتحال تھی، نمبر 1 فحاشی کو عام کرنے کی بھرپور کوشش کی ہوئی، نمبر 2 پردہ، حجاب اور اسلامی تعلیمات کی جڑیں کاٹنے کی بھرپور کوشش کی ہوئی۔ جب اسی شاہ کا باپ فرانس جا کے واپس آیا تو اس نے باقاعدہ طور پر آفیشلی حکومت کی طرف سے ایک حکم جاری کیا کہ آپ اس ملک کے اندر پردے کی حوصلہ شکنی کریں اور حجاب ختم کریں، اور اس کو کشف حجاب کی تحریک کا نام دیا گیا۔ ٹھیک، اور 7 سال تک یہ تحریک چلی، کوئی بھی خاتون باپردہ ہو کر باہر نہیں آ سکتی تھی۔ یعنی آپ اگر دیکھیں انقلاب سے پہلے اس ملک کے اندر دینی ویلیوز اور اقدار کی یوں جڑیں کاٹی جا رہی تھیں۔ اب اس کا تعلق کیا تشیع سے تھا یا اہل سنت سے؟ سب سے، جو بھی مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، اس سے اس موضوع کا تعلق تھا، اس کا تعلق کسی خاص فرقے سے نہیں تھا۔ اچھا، اس طرح کی صورتحال کے نتیجے میں من حیث قوم کی حمیت داؤ پہ لگی ہوئی تھی، قوم کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی تھی۔ حتیٰ جو اس زمانے کے حکمران تھے وہ اپنے ہی ملک میں امریکیوں کے قیدی تھے۔ وہ اس طرح سے کہ عباس ہویدا ان کا ایک بہت بڑا طاقتور وزیر تھا جو بھاگ گیا اور بعد میں اس کو سزا ملی۔ تو اس کے انٹرویوز ہیں، اس کے بیٹے کے انٹرویوز ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم حتیٰ خرم شہر جیسے شہر میں، اصفہان کے بعض علاقوں میں شہنشاہ خود اپنی مرضی سے جا نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ جب تک امریکی ایمبیسی سے وہ اجازت نہ لیتا۔ اپنے ملک میں اس حد تک وہ مجبور تھے، لیکن کس کے مقابلے میں مجبور تھے؟ غیروں کے مقابلے میں۔ اپنے ملک کے عوام کی سرکوبی میں پوری طرح سے آزاد تھے، لہذا ایک ایسے جبر کے ماحول کے خلاف انقلاب آیا، اور اس انقلاب میں شیعہ اور سنی کی کوئی تفریق آپ کو نظر نہیں آتی، چاہے وہ
بلوچستان ہو، ایرانی بلوچستان، چاہے وہ تہران ہو، چاہے وہ خوزستان ہو، چاہے وہ علاقے ہوں جہاں پر اہل سنت کی آبادیاں نسبتاً زیادہ ہیں، کہیں پر بھی بلا تفریق مسلک اور مذہب لوگوں نے اس جبر کے ماحول کے خلاف امام خمینی کی آواز پر لبیک کہا۔